بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عمر جمائی نہیں آئی۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب: طارق بن زیاد نے۔ سوال: آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورت بقرہ آیت نمبر 255۔ سوال: قرآن پاک میں کن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل شرک دوزخی ہیں۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ اس صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ جواب: سورت تکویر، سورت نفطار، سورت نشقاق۔ سوال: پتھر کے وہ کون سے 2 بت تھے جن کو اللہ پاک نے خود بنایا؟ جواب: اصاف اور نیلا خطہ عرب کے دیو اور دیوی تھے جنہیں عرب میں قبل اسلام پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ اصاف اور نیلا عرب کے خاص بت تھے جس میں اصاف ان کے بہت قریب تھا، جس پر عرب کے لوگ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ اصاف اور نیلا نے خانہ کعبہ کے اندر زنا جیسا جرم کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ایک دن اصاف اور نیلا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کسی کو وہاں نہ پا کر زنا کا ارتکاب کیا۔ جب لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ اصاف اور نیلا پتھر کے بن چکے تھے جن کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بناتے ہوئے پتھر کا بت بنا دیا۔ سوال: شجر ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا، اس کے کتنے پتے حضرت حوا علیہ السلام نے توڑے؟ جواب: 7 پتے توڑے اور 1 کھا لیا۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کی انتہا اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: سورت انفال آیات 6 تا آیات 14۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیات نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: الصلاۃ خیر من النوم ترجمہ: نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر میں ان کلمات کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: کس رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے؟
जवाब, इसमें शक नहीं कि शयातीन को अल्लाह ने मुख्तलिफ सूरत इख्तियार करने की एक हद तक कुदरत ज़रूर दी है, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ख़ास किस्म का जानवर दरअसल शैतान ही है। लिहाजा काली बिल्ली को शैतान समझना और फिर शैतान समझ कर इसे मार देना दुरुस्त नहीं है। सवाल, दुआ मांगने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने से क्या होता है? जवाब, कुछ लोगों का कहना है कि दुआ मांगने के बाद हाथों को चेहरे पर नहीं फेरना चाहिए। इस बारे में सनन तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरे मुबारक पर जब तक ना हाथ फेर लेते तो हाथ नीचे ना करते। ये रवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये अमल काबिल कबूल है, और ये मसला इस नौइयत का नहीं है कि इस अमल के किसी मजबूत या मुस्तनद हदीस की ज़रूरत है। लिहाजा अगर कोई ये अमल करता है तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये गैर साबित शुदा अमल नहीं है। वल्लाह ताला आलम। मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।